12واں سپارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19، 20 اور 21، 19، 20 اور 21۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، قال، بولا، یا بشریٰ، آہا کیسی خوشی کی بات ہے، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یعملون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بہک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا، اور اس کا پانی کھاری تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں کی طرف بھیجا۔ اس کا نام مالک بن زار خزاعی تھا، اور یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ کنویں پر پہنچا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا عالم افروز حسن دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مژدہ دیا کہ آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بڑا حسین لڑکا ہے۔ مالک بن زار اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی بھی کر رہے تھے، آج جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زار کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے اور نافرمان ہے، اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، اور پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور آپ علیہ السلام نے کچھ نہ فرمایا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں میں بیچ ڈالا۔
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں مالک بن زار خزائی کے ہاتھ بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 درہم تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے ہی ان میں کچھ رغبت نہ رکھتے تھے۔ پھر مالک بن زار اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملیکی تھا، اور اس نے اپنی عنان سلطنت کی تفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے، اور اس کو عزیز مصر کہتے تھے، اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی، اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اور اتنا ہی مشک، اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی، اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا، اکرمی مثواہ، انہیں عزت سے رکھ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ